نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا و نصارا، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں یہ یہودی یا نصرانی تھے۔ قل فرما دیجیے انتم عالم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا کہ جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس آئی ہوئی گواہی کو چھپائے گا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا یعملون، اور تم سے باز پرس نہ ہوگی ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ پچھلی آیات کریمہ سے یہود و نصارہ کی بعض غلط باتوں کی اصلاح کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ان آیات کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی بعض غلط باتوں کی تردید فرمائی ہے۔ چنانچہ یہ جو پہلی آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے اس ذم باطل کی تردید فرمائی ہے کہ جو ان کو گمان تھا کہ یہ بڑے بڑے جو پیغمبر گزرے ہیں، ان پیغمبروں کے بارے میں ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ یہودیوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ یہ حضرات یہودی تھے، اور نصرانیوں کا عقیدہ اور خیال یہ تھا کہ یہ نصرانی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی تردید فرمائی، اور تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار فرمایا کہ تمہیں زیادہ پتہ ہے یا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو زیادہ علم ہے، تمہیں اس بات کا علم کہاں سے ہو گیا؟ اور ویسے بھی اگر عقلاً سوچا جائے تو یہودی اور نصرانی مذہب جو ہے یہ ان حضرات سے بہت بعد میں جا کر پیدا ہوئے، یعنی جن مذاہب کی پر یہودیت اور نصرانیت کا اطلاق کیا جاتا ہے یا ان کی پر نام بولا جاتا ہے، تو وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ان پیغمبروں کے کافی عرصہ کے بعد ان کی بعثت ہوئی اور ان کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابھی تک ولادت ہی نہیں ہوئی ہے، جن کی طرف یہودیت کا مذہب منسوب ہے، تو اس سے پہلے ان حضرات کے بارے میں یہ کہا جانے لگا کہ یہ یہودی یا نصرانی ہے؟ تو یہ محض ان کا ایک غلط خیال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید فرمائی، اور پھر ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی گواہی کو چھپائے۔ اس گواہی سے مراد ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے بارے میں یہ گواہی کے طور پر یہ کتاب تورات اور انجیل کے اندر بیان فرمایا کہ یہ حضرات پکے موحد تھے، توحید کی پر قائم تھے اور دین اسلام کی پر قائم تھے، ان کا شرک کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اور دوسرا، یہود و نصارہ کی جو مذہبی کتابیں ہیں جیسے تورات ہے اور انجیل ہے، اس کے اندر آخری پیغمبر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بہت صریح انداز کے اندر بیان کی گئی ہیں، تو اور وہ صریح باتیں جو ہے وہ شہادت کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی آئے اور اس گواہی کو چھپا لے، یعنی اللہ کی طرف سے گواہی کے طور پر یہ بات آئی کہ یہ حضرات موحد تھے، اور ان لوگوں نے اس بات کو چھپا کر ان کی طرف شرک کو منسوب کیا، اور اپنے شرکیہ نظریات کو بھی ان کی طرف منسوب کیا۔ تو ایک تو یہ بہت بڑا ظلم کیا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تورات اور انجیل کے اندر جو پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری پیغمبر کی بشارتیں مذکور تھیں،
ان بشارتوں کو انہوں نے چھپایا جو کہ ایک شہادت کا درجہ رکھتی تھیں، تو فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر یہ فرمایا کہ یہ ایک جماعت تھی پیغمبروں کی جو پہلے گزر چکی، تو فرمایا کہ ان جماعت والوں کے کام وہ کام آئیں گے کہ جو انہوں نے کیے، اور تمہارے کام وہ آئیں گے کہ جو تم نے کیے۔ اور اس کے اندر یہود و نصارہ کی اس ذوم باطل کی تردید ہے کہ ان کا گمان یہ تھا کہ چونکہ ہم پیغمبروں کی اولادیں ہیں اور ہمارا پیغمبروں کے ساتھ نسلی تعلق ہے، تو اس وجہ سے ہم جیسے بھی اعمال کریں گے پیغمبر ہمیں اللہ تعالیٰ سے بخشوا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ ایک جماعت تھی پیغمبروں کی جو گزر چکی، ان کے کام وہ اعمال آئیں گے جو انہوں نے کیے، اور تمہارے کام وہ آئیں گے جو تم نے کیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اعمال کی بدولت تمہاری بخشش کر دی جائے۔ اور فرمایا کہ تم سے ان کے کاموں کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی۔ اس کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو گزشتہ لوگ گزر چکے ہیں، کوئی افراد ہیں، کوئی اقوام ہیں، انہوں نے اگر کوئی غلط باتیں کی ہیں تو ان غلط باتوں کی پوچھ بعد والوں سے نہیں ہوگی، بعد والے اپنے اعمال کے مکلف ہوں گے۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ ہم میں سے بعض افراد ایسے ہیں کہ جو گزشتہ افراد یا گزشتہ قوموں کے بارے میں یا دوسرے افراد کے بارے میں خواہ مخواہ متفکر ہوتے رہتے ہیں، اور ان کی خامیاں لے کر تو بات چیت کرتے رہتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسان کو اپنے اعمال کی پر نظر رکھنی چاہیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر رکھنی چاہیے، کیونکہ انسان کے کام وہی اعمال آئیں گے کہ جو انسان نے خود کیے ہیں، اور انسان سے انہی گناہوں کی باز پرس ہوگی کہ جن گناہوں کو انسان نے خود کیا ہے، دوسرے کے گناہوں کی باز پرس اس سے نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ ہم تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا ھدی و نصارا، کہ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں یہ یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ قل، آپ فرما دیجیے، انتم عالم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا کہ جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس آئی ہوئی گواہی کو چھپائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، اس کے لیے وہ کام جو انہوں نے کمائے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے باز پرس نہ ہوگی ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔